بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اپنی اصل باز کو، جس کی جانب ہم نے کل مقدمے میں اشارہ کیا تھا۔ کل مقدمے کے آخر میں بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تقریباً 9 طرح کے مسائل کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مقدمہ واجب کے بحث میں ہم اپنا نتیجہ انشاءاللہ مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج ہماری پہلی بات اس بارے میں ہے کہ واجب نفسی اور واجب غیری کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے حوالے سے ہم اصول الفقہ کے ساول میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بطور اجمال اور تعریف کی حد تک ہم نے اس کو واضح کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ پھر اس کے حصہ دوم میں آ جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ واجب نفسی اور واجب غیری کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، البتہ ان میں سے جو سب سے بہترین تعریف ہے وہ یہ ہے کہ واجب نفسی سے مراد وہ واجب ہے جو اپنی ذات میں مستقلاً واجب ہو، نہ کہ کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو، یعنی اس کا جو وجوب ہے وہ کسی دوسرے واجب کا محتاج نہ ہو، بلکہ خود اس کی اپنی ذات میں وجوب پایا جاتا ہو اور یہ اپنی ذات میں استقلال رکھتا ہو وجوب کے اعتبار سے، اس لیے اس کو واجب نفسی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے واجب غیری۔ واجب غیری سے مراد ایسا واجب ہے کہ جو مستقلاً واجب نہ ہو، یعنی اس کی ذات میں استقلالی طور پر وجوب نہ پایا جاتا ہو، بلکہ وہ اپنے وجوب میں کسی دوسرے واجب کا محتاج ہو اور کسی دوسرے واجب کی وجہ سے یہ واجب ہو جائے، چونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ واجب غیری ہے، یعنی اپنے غیر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، خود اس کی اپنی ذات میں وجوب نہیں پایا جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے کہ واجب نفسی جو اپنی ذات میں استقلالاً واجب ہو اور واجب غیری جو کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو، فرماتے ہیں کہ ان دونوں تعریفات کی یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ وضاحت ضروری کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ کوئی یہ اشکال کرے، کوئی یہ خیال کرے، کوئی یہ وہم کرے اس بات کا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وجوب نفس ہی سے آپ نے کہا کہ اپنی ذات میں اس کا وجوب ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، ممکن ہے اس سے مراد چیز کا خود اپنے وجوب کے لیے علت واقع ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب نفسی جو ہوتا ہے وہ واجب غیری کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور واجب غیری میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا واجب ہے کہ جس میں ذیل مقدمہ کے وجوب کی علت بنتا ہے، یعنی وہاں پہ دو الگ الگ چیزیں، ایک مقدمہ ہے دوسرا ذیل مقدمہ ہے۔ جو ذیل مقدمہ ہوتا ہے وہ مقدمہ کے وجوب کی علت بنتا ہے، مقدمہ خود اس کے لیے معلول بنتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح اس کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ ذیل مقدمہ کے وجوب کی علت بنتا ہے، تو یہاں پہ واجب نفسی میں خود صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز خود اپنی ہی ذات کے لیے علت بن رہی ہو، یعنی گویا کہ ایک چیز خود اپنی ذات کے اوپر ہی موقوف ہو، یعنی جس ذات کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے سے پہلے ہی وجود رکھتی ہو، یعنی اس کو وجود کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چیز پہلے سے ہی موجود ہونا ضروری۔ فرماتے چونکہ توقف شیء علی نفسہ ہی اس صورت میں لازم آ جائے گا، اور یہ مستلزم تناقض، ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ممکن ہے کوئی ہمارے اوپر اس طرح کا اشکال کرے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان تعریفات کی وضاحت کریں تاکہ اس پر کسی قسم کا اشکال اور اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ والا جو اشکال کیا گیا یہ اشکال درست نہیں ہے، اگر اس میں تھوڑی سی دقت کی جائے تو انشاءاللہ یہ اشکال، یہ اعتراض، یہ وہم دور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے جب ہم کہتے ہیں کہ واجب نفسی جو واجب لنفسہ ہی ہو، یعنی اپنی ذات میں واجب ہو۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے کہ ہم علم کلام اور عقائد کی ابحاث میں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ واجب الوجود لے ذات ہی ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے واجب الوجود لے غیر ہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ واجب الوجود لے ذاتی ہے تو اس کا مطلب الیاذ باللہ ہرگز نہیں کہ خدا اپنی ذات کے لیے علت قرار پا رہے ہیں، خود وہ معلول ہے، خود ہی وہ اپنی ذات کے لیے علت قرار پا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حالانکہ یہ بات یقیناً باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات ایسی ہے جو کسی بھی چیز کے لیے معلول قرار نہیں پاتی، لہٰذا یہاں پہ جب ہم اللہ کی ذات میں لذات ہی کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اپنا وجود کسی چیز سے حاصل نہیں کیا، اور وہ اپنے وجود میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ اپنے وجود میں استقلال رکھتا ہے، لذات ہی سے مراد یہ ہے۔ فرماتے کہ پس یہاں پر معنی نفی میں بھی جب ہم کہتے ہیں واجب نفسی ایسا واجب ہے جو واجب لنفسہ ہی ہو، واجب لذات ہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات میں وجود پایا جاتا ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی اس کو احتیاج نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ضرورت لے، کسی بات کا سہارا لے، کسی کی مدد لے تاکہ وہ اپنے وجود کو ثابت کر سکے، بلکہ وہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی برہان کے قائم کیے اور بغیر کسی دوسرے وجوب کے اپنی ذات کے اندر وجوب کو رکھتا ہو، اس کو واجب
نفسی کہتے ہیں۔ اور واجب غیری سے ہمارے مراد کیا ہو جائے گی کہ واجب غیری سے مراد ایسا واجب ہے کہ جس کی ذات میں وجوب استقلالی نہ ہو، یعنی وہ مستقل طور پر اپنی ذات میں وجوب نہ رکھتا ہو بلکہ وہ کسی دوسرے واجب کا محتاج، جس طرح ہم واجب الوجود لے غیرہ میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے واجب الوجود ہونے میں اپنے غیر کا محتاج ہے، اسی طرح یہ اپنے وجوب میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور وہ دوسرے وجوب کی کیا کر رہا ہے حقیقت میں اسی کی اتباع اور اسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، الاول الواجب النفسی والغیری، 9 بحث میں سے ہماری پہلی بحث اس بارے میں کہ واجب نفسی کیا ہوتا ہے اور واجب غیری کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تقدم فی الجزء الاول معنی الواجب النفسی والغیری، فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ سا اول میں ہم نے واجب نفسی اور واجب غیری کا معنی بیان کیا تھا اوامر کی بحث میں۔ ویجب توضیحہما الان، فرماتے ہیں اب اسی تعریف کی یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ هُنَا موضع الحاجت لبحثہما، اس لیے کہ ان دونوں کے بارے میں جو اصل بحث کا مقام ہے وہ یہی اصول الفقہ کا حصہ دوم میں مباحث عقلیہ میں ہے کہ اس کی یہاں پہ اصل بحث یہاں پہ ہوگی، لہٰذا اب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اور مکمل جزیات کے ساتھ اسی مقام پر اس کو بیان کریں گے۔ کیوں؟ لأن الوجوب الغیری ہوا نفس وجوب المقدمت علی تقدیر القول بے وجوبہ بالفرض، اگر ہم مقدمہ کے واجب ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ جو مقدمہ ہوتا ہے حقیقت میں مقدمہ واجب غیری کا ہی دوسرا نام ہے، واجب غیری کہہ لیں یا آپ اس کو مقدمہ کہہ لیں۔ فرماتے ہیں مقدمہ اور واجب غیری دونوں ایک چیز کے دو نام ہیں۔ چونکہ ہم یہاں پہ وجوب مقدمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری پہلی بات ہی وجوب مقدمہ کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں اس بنا پر ہم یہاں پہ سب سے پہلے واجب نفسی اور واجب غیری کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وعلیہ، فرماتے ہیں پس اس بنا پر فنقول فی تعریف ما، ہم ان دونوں کی تعریف، وہ دونوں سے مراد کہیں واجب نفسی اور واجب غیری، ہم دونوں کی تعریف میں کہتے ہیں کیا؟ الواجب النفسی ما وجب لنفسہ لا لواجب آخر، واجب نفسی ایسا واجب ہے جو اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنے وجود میں وجوب رکھتا ہو، لا لواجب آخر، وہ کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب نہ ہو رہا ہو بلکہ اس کی اپنی ذات میں وجوب پایا جاتا ہو، اپنی ذات میں وجوب کے اعتبار سے استقلال رکھتا ہو۔ مقابل میں آ جائے گا واجب غیری، وہ کیا ہوتا ہے؟ الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر، واجب غیری سے مراد ایسا واجب ہے جو کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب، اور اس کی اپنی ذات میں وجوب نہیں پایا جاتا، اس کی اپنی ذات میں وجوب کے اعتبار سے استقلال نہیں پایا جاتا بلکہ وہ اپنے وجوب میں محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے واجب کا، وہ دوسرا واجب آ کر حقیقت میں کیا کرتا ہے؟ اس کو ثابت کرتا ہے اور اس کے لیے وجوب کو قرار دیتا ہے۔ مصنف فرماتے وَهَذَانِ تعریفان اسد تعریفات لہما وَأَحْسَنُهَا، فرماتے یہ جو ہم نے تعریفیں بیان کی ہیں تمام تعریفات میں سے سب سے بہترین اور سب سے جامع ترین تعریف جو ہے وہ یہی والی جو ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ البتہ ولیکن یحتاجان الی بعض من التوضیح، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت درکار ہے تاکہ ہم اپنی تعریف کو جامع و معنی قرار دے سکیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْلَنَا، فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ما واجب لنفسہ، واجب نفسی سے مراد ایسا واجب ہے جو اپنی ذات میں واجب ہو، جس کی ذات میں وجوب پایا جاتا ہو، فرماتے ہیں اس سے بعض اوقات اشکال وارد ہوتا ہے، قد یتوہم منہ المتوہم لأول نظرۃ، فرماتے ہیں کہ ابتدائی نظر میں جو وہم کرنے والا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے، اس کو گمان ہوتا ہے کہ اس بات کا کہ ان العبارۃ تعطی، کہ یہ جو آپ نے ما واجب النفسی والی عبارت کہی ہے اس سے فرماتے ہیں کہ جو معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے کہ انا معناها ان یکون وجوب الشیء علۃ لنفسہ فی الواجب النفسی، فرماتے ہیں اس کا معنی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ واجب نفسی سے مراد ایسا واجب ہے جو خود اپنے ہی وجوب کے لیے علت قرار پا رہے، یعنی خود جو ذات ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی علت قرار، وہی معلول قرار پا رہا ہو، وہی علت قرار پا رہا ہو، فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ معید پیش کریں، فرماتے وذالک بمقتضی المقابلۃ لتعریف الواجب الغیری، فرماتے اس لیے کہ یہ معنی ہمیں اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم اس کے مقابلے میں واجب غیری کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہم کہتے ہیں کہ واجب غیری ایسا واجب ہے
جو کہ کسی دوسرے کی وجہ سے واجب ہو، یعنی جو ذیل مقدمہ تھا وہ علت بن رہا ہوتا ہے، اور جو مقدمہ تھا وہاں پہ معلول بن رہا تھا، چونکہ وہاں پہ علت و معلول کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اس بنا پر ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ تو چونکہ دو چیزیں، ایک علت بن جائے گی دوسری معلول بن جائے گا، لیکن واجب نفسی ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خود اس کی ذات کا وجوب، تو گویا کہ یہاں پہ وہی علت بھی بن جائے گی اور وہی معلول بھی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں اس بنا پر یہ بعض افراد جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، اس یستفاد منہ ان وجوب الغیر علتا لوجوبہ، کہ غیر کا جو وجوب ہے وہ خود اس کی ذات کے وجوب کے لیے علت قرار پاتا ہے، کما علیہ المشہور، جیسا کہ واجب غیری کے بارے میں ایسا ہی مشہور اصولی فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا شک فی ان ھذا محال فی الواجب نفسی، فرماتے ہیں کہ خود ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو آپ نے وہم کیا یہ وہم درست نہیں ہے، بلکہ واجب نفسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اصلاً محال شمار ہوتی ہے۔ اذ کیف یکون الشیء علتا لنفسہ، بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز خود اپنی ہی وجہ اور اپنے لیے علت قرار پا رہی، وہ خود بھی معلول بن رہی ہے، خود علت بھی قرار پا رہی۔ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں وَيَنْدَفِعُ هَذَا التَّوَہُّمُ بِأَدْنَىٰ تَأَمُّلٍ، فرماتے ہیں یہ والا جو وہم ہے، یہ والا جو اعتراض ہے، یہ والا جو اشکال ہے، اگر آپ اس میں تھوڑی سی دقت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وہم دور ہو جائے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ التَّعْبِيرَ عَنِ الْوَاجِبِ النَّفْسِي صَحِيحٌ لا غبار علیہ، فرماتے ہیں جو ہم نے واجب نفسی کی تعریف بیان کی، آپ کو اس تعریف کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی بھی ذرا برابر بھی گرد و غبار نہیں ہے، بلکہ تعریف بالکل واضح اور روشن ہے، اور اسے جو معنی سمجھ میں آتا ہے اسے کسی قسم کا ابہام اگرچہ پیدا ہوتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیدا کیا، اگر تھوڑی سی گفتگو میں تأمل کرے تو فرماتے ہیں ان کا یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ وَهُوَ نَظِيرُ تَعْبِيرِهِمْ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم یہاں سے نکال کر تھوڑا سا علم کلام کی جانب لے جائیں گے کہ وہاں پہ جب ہم وجود خداوندی کی بحث کرتے ہیں تو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کی ذات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ واجب الوجود لذاتہ، وہ ایسی ذات ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے واجب الوجود ہوتی ہے، یعنی اس کا وجود کیا ہے، اپنی ذات کے لیے واجب الوجود ہوتا ہے۔ فرماتے فَإِنَّ غَرَضَهُم مِّنْهُ انا وجودہ لیس مستفاد من الغیر، فرماتے جب وہ واجب الوجود لے ذاتی ہی کی قید لگاتے ہیں تو اس سے لے ذاتی کیسے کیا مراد لیتے ہیں کہ اس ذات کا وجود ایسا ہے کہ جو غیر سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، وہ غیر کا محتاج نہیں ہے، ولا لاجل الغیر، اور نہ یہ کسی غیر کی وجہ سے، نہ غیر سے حاصل کیا ہوا ہے اور نہ یہ کسی غیر کی وجہ سے اس ذات کا وجود ہے، کل ممکن ہے، جیسا کہ ممکن کا وجود ہوتا ہے کہ ممکن وجود کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا وجود کسی دوسرے واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے۔ فرماتے لا انا معنی، فرماتے اس کا معنی یہ نہیں کہ انہو معلول لذاتہ، کہ العیاذ باللہ خداوند کردگار کی جو ذات ہے وہ اپنی ذات کے لیے معلول قرار پا رہا، خود علت بھی بن رہا اور خود ہی معلول بھی بن رہا، علت الشیء لنفسہ، وکذالک ہنا نقول فی الواجب النفسی، فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم علم کلام میں لذاتی کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کا وجود مستقل ہو اور غیر کا محتاج نہ ہو اور غیر کی وجہ سے اس کا وجود نہ ہو، فرماتے اسی طرح کی بات ہم اپنے اس معنی نفی میں واجب نفسی کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعْنَا مَا وَجَبَ لِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ واجب نفسی ایسا واجب ہے جو اپنی ذات کے لیے واجب ہو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اَنَّ وُجُوبَهُ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنَ الْغَيْرِ، کہ اس کا جو وجوب ہوتا ہے وہ غیر سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، وَلَا لِأَجْلِ الْغَيْرِ، اور اسی طرح غیر کی وجہ سے اس کا وجوب نہیں ہوتا، فی قبال الواجب الغیری، کہ جس واجب نفسی کو واجب غیری کے مقابلے میں کراتے ہیں، اس واجب غیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ الذی وجوبہ لاجل الغیر، کہ واجب غیری ایسا واجب ہوتا ہے کہ جس کا وجوب اپنے غیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجوب ہوتا نہیں ہے۔ لا ان وجوبہ مستفاد من نفسہ، ہمیں یہ نہیں کہتے کہ اس کا وجود اپنی ذات سے کیا ہوتا ہے، مستفاد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم ایسی مراد لیتے نہیں، پاس اس بنا پر آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں واجب نفسی ما واجب لنفسی، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی ذات میں وجوب رکھتا ہو اور وجوب کے اعتبار سے کسی دوسری ذات کا محتاج نہ ہو اور اس کا وجوب کسی دوسرے وجوب کی وجہ سے واجب نہ ہو رہا ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَبِهَذَا يَتَّضِحُ مَعْنَى تَعْرِيفِ الْوَاجِبِ الْغَيْرِ ما وجب لواجب آخر، فرماتے پاس آپ کے لیے جب ہم نے واجب نفسی کی تعریف کو واضح کر دیا تو اسی اعتبار سے آپ کے لیے واجب غیری کی تعریف بھی واضح ہو جائے گی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ما وجب لواجب آخر، جو کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو رہا ہو، فإن معناه أن وجوبه لأجل الغیر
و تابع لغیر، فرماتے ہیں اس کا وجوب غیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور خود غیر کے ہی تابع ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِکَوْنِهِ مُقَدِّمَةً لِذَلِكَ غیر الواجب، اس لیے کہ یہ خود مقدمہ قرار پاتا ہے کسی دوسرے واجب کے لیے، کوئی اور وہاں پہ واجب موجود ہے جس کو ہم ذیل مقدمہ کا نام دیتے ہیں، کوئی اور وہاں پہ واجب موجود ہے، وہ واجب کیا کرتا ہے؟ خود اس واجب کو واجب قرار دے دیتا، اور یہ والا جو واجب ہے مقدمہ کی صورت میں یہ اس ذیل مقدمہ کے تابع ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي فِي الْبَحْثِ الْآتِي تَوْضِيحُ مَعْنَى التَّبعِيَّةِ هَذِهِ لِيَتَجَلَّنَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْوُجُوبِ الْغَيْرِ فِي الْبَابِ، فرماتے ہیں آنے والی جو بات ہماری انشاءاللہ، جو آگے دوسری بات ساری جو کل بیان کریں گے، فرماتے ہیں جو ہماری آنے والی بات ہے اسی میں انشاءاللہ اسی تبعیت کے معنی کی وضاحت کریں گے تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے کہ اس باب میں ہم واجب غیری سے کیا مراد لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں واجب غیری، ایسا واجب ہوتا ہے جو کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو، تو یہ جو اس واجب اور دوسرے واجب کے مابین تعلق ہے، اس تعلق کو کیا نام دے سکتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل والے درس میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ واجب نفسی اور واجب غیری کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ بہترین تعریف یہ ہے کہ واجب نفسی وہ واجب جو اپنی ذات میں اور مستقلاً واجب ہو، اور واجب غیری وہ واجب جو کسی دوسرے واجب کی اتباع میں ہو اور اس کی وجہ سے واجب ہو رہا ہو۔ مصنف کے نزدیک واجب نفسی اور غیری کی تعریف میں لنفسہ اور لغیرہ کی وضاحت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشکال ہو سکتا ہے کہ واجب نفسی جو ہم کہتے ہیں کہ لنفسہ ہی واجب ہے، تو ممکن ہے کوئی کہے کہ واجب نفسی میں خود ایک چیز اپنے لیے علت واقع ہو رہی ہے۔ البتہ مصنف نے یہ اشکال درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب الوجود لذاتی ہی کی طرح ہے، جس طرح وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود اپنی ذات میں ہوتا ہے اور کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، اس بنا پر واجب نفسی میں ہم ایسا ہی کہتے ہیں، جبکہ واجب غیری میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا وجود کسی دوسرے واجب کا محتاج ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔